یہ ایک روزے کی مثال بھی سمجھے، چونکہ میں نے پچھلی رات کو آپ سے مخاطب ہوا تھا کہ اللہ نے رمضان بھی اس امت کے حصے میں دیا، تو رمضان میں جو انسان روزہ رکھتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ اپنے آپ کے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے میرے دوستوں بزرگوں، جیسے لوگ ڈھال جنگوں میں اتارتے ہیں، اور ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے مالک کو بچانا، یعنی جب بھی تیر آئے تو ڈھال کو آگے کر دیتے ہیں اور تیر ڈھال میں گھس جائے، جب بھی تلوار لگے تو تلوار ڈھال میں لگے۔ میرے دوستو بزرگوں، روزہ بھی اس طرح ایک ڈھال ہے، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے تب تک مالک کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا میرے دوستو بزرگوں۔ اب دیکھیں، آنکھ اور زبان کی حفاظت یہی روزہ کرتا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ پتہ نہیں ان آنکھوں سے کیا کیا کرتے تھے، پتہ نہیں ان زبان سے کیا کیا آپ نہیں کیا، گالیاں گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے۔ دنیا کے سب سے جو اہم گناہ ہوتا ہے نا میرے دوستو بزرگوں، وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ نظر اٹھتی ہے، کسی پہ پڑتی ہے، اس کا حسن و جمال کا تصور دل و دماغ قبول کر لیتا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ دل پر اثر ہوتا ہے، آدمی گناہ کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام کی بنیاد نگاہ ہے، یہ نظر سب سے بڑی چیز ہے، دل کی نہیں ہے تقصیر مگر آنکھوں کی ہے۔ بڑی ظالم یہ نگاہیں، یہ جا کے نہ لڑتے ہیں نہ گرفتار ہوتے ہیں، یہ سارا قصور انہی کا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو تیر مارتا ہے اشارہ کرتا ہے، نظر پڑتی ہے، نگاہ کی حفاظت کرو میرے دوستو بزرگوں۔ بے محل نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ اب سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تصویر دیکھنا کس طرح حرام ہے اور نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ہمارے ایک پاکستان کے کھلاڑی ہیں محمد رضوان صاحب، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اللہ ان کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ یقیناً کہیں پہ میں نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ انٹرویو کے لیے کہیں پہ جاتے ہیں، شاید کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں کسی نامحرم لڑکی کو نہ دیکھوں میرے دوستوں بزرگوں، کوشش یہ کرتا ہے۔ جہاں تک یہ بچنے کی بات ہے، شاید جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے یہ ناممکن ہے بچنا۔ جہاں اسلام کی اجازت نہیں دیتا میرے دوستو بزرگوں، اس طرف آپ کی نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ دوسری چیز زبان ہے، جس کی حفاظت بڑی ضروری ہے میرے دوستو بزرگوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں میرے دوست بزرگوں۔ پیغمبر جنت کی ضمانت دینا چاہتے ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پیغمبر فرمان سنا رہا ہے، نوجوانوں اگر پیغمبر کی زبان پر یقین کر کے اس فرمان پر ہم پابندی کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت میں ابھی بھی مل سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مجھے ضمانت دو اس چیز کی جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، اور اس چیز کی ضمانت دو جو تمہارے
جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ ایک تو زبان سے کوئی غلطی نہ ہونی چاہیے، دوسری اپنی شرمگاہ سے کوئی غلطی نہ کرو۔ یہ دو ٹکڑے اپنے جان کی محفوظ رکھو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ روزے کا مفہوم ہی ادا نہیں ہوتا جب تک ان کی حفاظت نہ ہو میرے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے تو کھانے پینے سے روزہ رک گیا، اس لیے تو خواہشات نفسانیات سے روک گیا۔ زبان کی حفاظت، اس میں تمام قسم کے خرافات آتی ہیں، گلا کرنا، غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی ایک جھگڑنے لگے، کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے تو اس کو کہہ دیا کرو بھائی معاف کر دے، چپ کر دے، میرا تو روزہ ہے۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، اتنا کہہ کر ٹال دیا کرو، یعنی وہاں سے تم جا اٹھو، وہاں سے نکل جاؤ میرے دوستوں بزرگوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، صدیق اکبر سے تند و تیز باتیں کرنے لگا اور صدیق خاموش سنتے رہے، کسی ایک بات پر بھی ابو بکر نے جواب نہیں دیا میرے دوستوں بزرگوں۔ دیا، حضور نے فرمایا ابو بکر جب تم چپ رہے تھے تو آپ کی طرف سے فرشتے جواب دے رہا تھا، جب آپ خود بولے ہو تو فرشتے چلا گیا میرے دوستوں بزرگوں۔ ایک صحابی کی روایت ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے برا بھلا کہا، بہت کچھ کہہ دیا، تو وہ خاموش سنتا رہا۔ پھر آخر میں اس نے ایک ایسا پیارا جملہ کہا جو جملہ کہنے کے لائق تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی جب تم چپ تھے تو آپ کی طرف سے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، وہ ان کو جواب دے رہے تھے، لیکن جب آپ خود بولے تو وہ فرشتے چلے گئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کسی نے ایک بات کہی اور اس کو جب تک 10 نہ سنائیں تو چپ نہیں ہوتے میرے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے اس نے کہا کیوں، کس وجہ سے مجھے اس طرح کہا، میں نے اس کو کیا کیا، یہ بولا کیوں، اس کی جرت کیسے ہوئی۔ ہم اسی پہ لڑتے اور مرتے رہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت حضور کے سامنے لائی گئی، اللہ کے رسول یہ مرتی ہے، اس کی جان نہیں نکلتی، یہ پورا دن اس نے روزہ سے گزار دیا، بھوک کی وجہ سے اتنی پریشان ہے کہ سانس نکل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس عورت کو کہو کہ منہ میں انگلی ڈال کر قے کرے۔ اس نے منہ میں انگلی ڈال کر قے کی تو منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے میرے دوستوں بزرگوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ وہی گوشت ہے جو اس کے منہ میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف ہو رہی تھی۔ ہم کتنے مسلمان بیٹھ کر گلا اور غیبت کرتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ صبح سحری کھایا کرو تو زبان قابو میں رہے گی، نہ کھاؤ گے تو طبیعت میں سختی آ جائے گی میرے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔